مرفت صاحب، تحریک تحفظ آئین نے جس کی قیادت محمود نچکزئی صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کی جو ہے وہ کال دی ہے، اعلان کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت یہ اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے؟ میرا خیال ہے یہ کال دے رہے ہیں. گزشتہ سال بھی اگست میں، میرا خیال میں 4 اگست کو جی جلسہ تھا، پھر اس کا جو شروع ہوا. جب تیاری نہیں ہے، جب پارٹی یکجاں نہیں ہے، متحد نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے، لوگوں کو آپ نے بلایا نہیں ہے، لوگوں کے لیے بلانے کی، جمع ہونے کی آپ نے کوئی صحیح نہیں کی ہے، تو بس صرف کال دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ناکام ہوگا. اس طرح پہلے سہیل افریدی کو جس مقصد کے لیے عمران خان لے کر آئے تھے سی ایم، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ سہیل افریدی اپنے مقصد میں پورا کامیاب ہوئے ہیں. پورا کامیاب ہوا ہے؟ اور وزیر اعلیٰ بن گئے نا. یہ کوئی چھوٹا مقصد ہے؟ ہر ایک آدمی تو نہیں بن سکتا ہے نا. اور عمران خان جس مقصد کے لیے لے کر آئے نہیں، وہ عمران کامیاب ہوا خان ہے؟ کا مقصد جو ہے نا، وہ بعد میں جب فارغ ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے. اوور آل آپ کیسا رول دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کی گورننس کو؟ سہیل افریدی جو ہیں وہ بیوروکریسی کے ہاتھوں میں پرزنر بنا ہوا ہے. 2 کام اس کے کرتے ہیں، 98% اپنے کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے صوبہ میں گورننس جو ہیں وہ بڑی ناگفتہ ہیں، اور صوبہ جو ہیں وہ بدامنی کے ساتھ ساتھ بدترین کرپشن کا شکار ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس انداز سے صوبے کو چلا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو پھر کوئی ووٹ دے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے، تو کیا یہ کرپشن بانی پی ٹی آئی کے نالج میں ہوگی؟ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو بیسیکلی حیرت کی بات ہے. ایک دفعہ ان کے ساتھ جیل میں بزدار کی بات ہوئی، محمود خان کی بات ہوئی، تو وہ جیل میں حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں نا، اب جس طریقے سے ان پہ لوگوں کا قبضہ ہے نا، اس پہ مجھے یقین ہے کہ خان کو بہت ساری چیزیں فلٹر ہو کے جایا کرتی تھی اور جاتی ہے. تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ وہ تمام مورچے سنبھالی ہوئی لوگوں نے جس سے خان کے پاس کوئی خبر جا سکتی ہو یا اس کا امکان ہو. تو اس وقت جو گروپس ہیں پی ٹی آئی میں، مختلف گروپس ہیں، علیمہ باجی ایک طرف ہیں، سہیل افریدی دوسری طرف ہیں، اور گروپس ہیں، تو کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہیں بندے سمجھدار جو اس وقت جو بڑا ایک سیاسی کشیدگی ہے کم ہو سکتی ہے؟ جب کوئی سمجھدار آپ کو بھی مل جائے نا، مجھے بھی بتا دیں. یہ سارے غلام نبی اور سید رسول ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ ان کا بھلا کریں. پارٹی کا تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. تو پارٹی کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل، تحریک انصاف کا، بانی پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کا یہ کہا گیا تھا ان کو کہ بانی نے باہر نہیں آنا ہے، وراثت پہ قبضہ کر لو تاکہ پارٹی، اور یہ $1 بلین انڈسٹری ہے پی ٹی آئی، تو لہٰذا وہی چیز چل رہی ہے. نہیں، کون قبضہ کرنا چاہے گا؟ کون آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اوورٹیک میرا کرے گا؟ خیال ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون اتنی مجبور ہیں اور اتنی خواہش مند ہے. اس وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہیں. نہیں، سہیل افریدی کے ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں ہیں؟ اور مختلف گروپس میں جو پی ٹی آئی کے گروپس ہیں ان میں ان کے جو ہیں وہ تنقیدی میسیجز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ان کا اتنا قد کاٹ تو نہیں ہے کہ وہ ایک سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ہو. وہ اپنی جگہ پہ خود ایک چٹان ہے، ایک لیڈر ہے. پارٹی میں ان کی 2-2.5 دہائیوں کی خدمات ہیں. وہ اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میری بھی یہی حالت ہے. تنہا رہ گئے ہیں اس بھیڑ میں، لیکن چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. چاہے خود ہمارا اپنا ساتھ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن یہ جو چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ بن چکی ہیں، ہماری بلیف کا ایک جزو لا یونیک بن چکی ہیں، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اس وقت کے پی کے میں کیا صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی بالخصوص سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ اور مغرب کے بعد کیا حکومت کی، گورنمنٹ کی کوئی رٹ ہے؟ کوئی ریٹ نہیں ہے. ٹی ٹی پی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، اور جو سرحدی علاقے ہیں بالخصوص سابقہ فاٹا کے علاقے، وہاں اب تقریباً لوگوں کے لیے شام کو تو باہر نکلنا محال ہے. سرکاری لوگ جو ہیں، پولیس والے، ایف سی، اساتذہ، وہ سارے لوگ ہجرت کر کے اسلام آباد، کراچی، پنجاب چلے گئے ہیں، اور یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں ڈیموگرافی چینج ہو گئی. پنجاب، یہ اسلام آباد میں 65% پشتون آ گئے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کی آبادی کریں
تو لہذا خیبر پختونخوا میں جو سب سے اہم مسئلہ ہیں، جو پشتونوں کا مسئلہ ہے، اور جس مسئلے میں کبھی نہ حکومت نے، نہ سرکار نے، نہ ریاست نے دلچسپی لی ہے، 25 سال سے یہ صوبہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ اب کوئی ایسا گھر ہی نہیں ہے جو اس دہشت گردی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر۔ تو ریٹ کیسے بحال ہوگی حکومت کی؟ ریٹ تو اب اللہ کے آسرے پہ ہیں، صرف اللہ سے امید ہے، باقی تو کوئی امید رہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت میں سیٹ اپ تبدیل ہونے کی بات گشت ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نئے پورٹ فولیو چینج ہو رہے ہیں، وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی؟ نہیں، وزارت تبدیلی وہ تو ایک کامن پریکٹس ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ نظام تبدیل ہو رہا ہے تو اس پہ مجھے حیرت ضرور ہوگی کہ پھر یہ نظام بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ اب اگر اس کو بھی ہٹایا جائے گا تو پھر تو عجوبے پہ عجوبہ لایا جائے گا، تو لہٰذا مجھے یہ حیرت ضرور ہوگی، اور حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوگی۔ جو کچھ ہے اس سے برا نظام ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ جو نظام آئے گا وہ یقیناً اس سے بدتر ہوگا، تو لہٰذا اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ 28ویں ترمیم کی بات گشت ہو رہی ہے، لیکن کوئی فائنل صورت سامنے نہیں آ رہی، تو کیا ایشوز ہیں پی پی کو؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یا آپ کے پاس جو معلومات ہے؟ کیا 28ویں ترمیم میں جو خد و خال بنائے جا رہے ہیں مملکت کے، ریاست کے اور جغرافیے کے، وہ بڑے مشکل سوالات ہیں۔ یہ کسی کے مطالبے پر یا کسی کی خواہش پہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس پہ پاکستان کے تمام عوام کا، تمام سیاسی پارٹیوں کا یکجا ہونا ضروری ہے، اور یکجائی جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پیپل پارٹی اگر ان کے ساتھ جائے گی تو نقصان اٹھائے گی سندھ میں، پی ایم ایل این نقصان اٹھائے گی پنجاب میں، پی ٹی آئی پورے ملک میں نقصان اٹھائے گی، تو لہٰذا کچھ ایسے خد و خال ہیں جن خد و خالوں کو اپنا کے یہ پارٹیاں جو ہیں اپنی شناخت کھو دے گی۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی، نہیں آئے گی؟ اگر دیکھیے نا، پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ زور بے پیوند ماتئی، تو اگر یہ طاقتور ترین لوگ جو ہیں جو یہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر غالب آ گئے تو ہو جائے گی، یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے نا۔ 26ویں ترمیم کا جب وقت آیا تو ہو گئی نا۔ وہ لوگ کچھ ایسے جو دین کے نام پہ جو ہیں سیاست کرتے ہیں، کچھ لوگ جو اصولوں کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، پھر دنیا نے دیکھا کہ سب اس چھتر چھایا میں ایک ہو گئے۔ 26ویں ترمیم کا تحفہ دیا، عدلیہ سے قوم کو محروم کیا، اور اب بھی یہ لوگ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اور اب بھی یہ لوگ جو ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جس نے 26ویں ترمیم کے کار میں یا کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ اس قوم کا مجرم ہے۔ اور جو اب 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں جو جو حصے دار ہوگا، یہ جو اس کی تو دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں چند پازیٹیو چیزیں بھی آ جائے، پازیٹیو، کیونکہ یہ نظام جو ہیں اس طریقے سے تو ہم بڑے کمزور طریقے سے اور بڑے ہی لتڑے ہوئے انداز میں اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح مروت صاحب، حاجہ آصف صاحب بھی اکثر جو ہیں وہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بیوروکریسی، یعنی ایز اے ڈیفنس منسٹر بھی وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں، آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، اور یہ نظام اس طرح برا ہے، تو پھر بہتری کیسے آئے گی؟ یعنی اگر آپ شکوہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پبلک اس سے زیادہ سفر کر رہی ہے۔ ڈیفنس منسٹر شکوہ کر رہے ہیں تو پبلک زیادہ سفر کر رہی ہے۔ پبلک کو تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے نا۔ یہ جو ہم بجٹ بنا رہے ہیں، ہم یہ تبادلے جو کرتے ہیں، ہم یہ منصوبے جو دیتے ہیں، منصوبے اس لیے نہیں دیے جاتے ہیں کہ گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود، منصوبے اس شخص کو دیے جاتے ہیں جو اس حکومت میں بارسوخ ہو، تاکہ اس کو فنڈ ملے اور وہ خوش ہو جائے۔ ساری سیاسی پارٹیوں کا یہی ہے، جس پارٹی میں، جس حکومت میں جو بارسوخ ہوتا ہے وہ 10 ارب لے جاتا ہے، وہی ایم پی اے جو بارسوخ نہیں ہوتا ہے بیچارے کو 1 کروڑ نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پیسے جو ہیں، یہ عوامی منصوبے، یہ کم ہی ایسے ہوتے ہیں موٹر ویز نکال کے یا ایئرپورٹس نکال کے، باقی تو زیادہ تر منصوبے فلاں کی گلی پختہ کرو، فلاں کا ٹیوب ویل لگا دو، فلاں کا اریگیشن ٹیوب ویل لگا دو، فلاں کے لیے بند بنا دو، یا پھر فلاں جگہ گاؤں کے لیے یا شہر کے لیے روڈ ڈبل کر دو۔ تو یہ بیسیکلی اس شخص کے حلقے میں اس کا ووٹ مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو فنڈز ملے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।